بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مریم وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے غازی عباس کا امتحان کیسے لیا۔ ناظرین، جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے علی علیہ السلام کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہوئے تھے یا فیل؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے تو حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، عشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں۔ جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کی سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور امتحان لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت عباس علیہ السلام جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے آئے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب علیہ السلام کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم ہو بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بابا سے ذوالفقار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا، آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہیں۔ پرندوں نے کہا، آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا۔ رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی تھی۔ ایک گھوڑا سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار، اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑے سوار اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے اور میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے، جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا۔
اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب جو آنے والا تھا اس نے درخت کو پکڑا، تیزی کے ساتھ اس درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی، آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا۔ اس شخص نے بھی تلوار نکالی، اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی۔ ایک تلوار آئی، دوسری سے ٹکرائی، اور تلوار آئی، پہلی سے ٹکرائی۔ اس طرح لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دوبارہ شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے کر گیا۔ جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام کے بازوؤں پر ہلکا سا زخم لگا، اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت مولا علی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا، اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ہینٹر لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت عباس علیہ السلام پریشان شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، وجہ کیا ہوگی، تو بھاگی بھاگی باغ میں آئیں اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو کے زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں ہے، وہ میرے دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ بازو پہ جو زخم دیا ہے نا، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ رو کر کہنے لگا، امی جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا ہے، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے، کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیجئے، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، کھڑے ہو جاؤ۔ علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ ہارے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا اسی باغ میں مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا، میں ناکام ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بات سنو، آپ ہارے نہیں۔ عباس نے علی حارس کو بچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبدو کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر میں تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس ہاں میں تھا، میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا
تمہارا امتحان لینے آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور شاباش دی اور خوب حوصلہ افزائی کی۔ ناظرین، اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ سب کی دعا گو آپ کی بہن مریم۔